دوسرا ایشو آ رہا ہے ملک میں مہنگائی کیوں ہے، ڈالر کنٹرول نہیں ہو رہا. تو بھائی جان جب آپ کے ملک کے پاس ڈالر کے ذخائر ہی نہیں ہوں گے، اسحاق ڈار نے روپے کو روکے رکھنے کے لیے پاکستان کے جو فارن ریزروز ہیں ان میں سے 30 ارب ڈالرز خرچ کیے تھے. اگر وہ 30 ارب ڈالرز خرچ نہ کرتا تو سن 2018 میں جب نون لیگ کی حکومت گئی تھی تو پاکستان کے فارن ریزرو صرف 9 ارب ڈالرز نہ ہوتے، 40 ارب ڈالرز ہوتے. تو جناب یہ ظلم اسحاق ڈار نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے. ہر چیز گروی رکھوا دی، جو بک سکتی تھی بیچ دی. ان کو پتا تھا کہ اگلی باری ہماری نہیں آنی، تو جو آئے گا اس کے راستے میں اتنی لینڈ مائنز، اتنے روڑے اٹکا دو کہ لوگ اس کو گالیاں دیتے رہیں. اگر وہ اس وقت اس ڈالر کو روپے کے مقابلے میں بہتر ہونے دیتا، یہ 110 120 تک جاتا، اس کے وجہ سے پاکستانی ایکسپورٹس بڑھتی، امپورٹس کم ہوتی، تو ہم دوبارہ اس روپے کو 1-2 سال کے وقفے سے 90-80 روپے بھی لا سکتے تھے. انہوں نے ملک کی کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی اس کو گروی نہ رکھوایا گیا ہو. موٹر ویز گروی رکھ دی گئی، ایئرپورٹس گروی رکھ دیے گئے، ریڈیو اسٹیشن، ٹی وی اسٹیشنز، ڈیم تک تو ہم نے گروی رکھ دیے. اب اسحاق ڈار نے جو قرضہ لیا تھا یورو بانڈ کی صورت میں، وہ اس وقت پاکستان کی تاریخ کا بلکہ دنیا کی تاریخ کا سب سے مہنگا قرضہ تھا. 8.25% شرح سود کے اوپر وہ قرضہ لیا گیا تھا. جبکہ اسی دوران سری لنکا نے بھی قرضہ لیا تھا، وہ انہوں نے تقریباً 6.5 سے 7% پہ لیا تھا. تو اب یہ سوال عام بندہ نہیں پوچھ سکتا کہ وہ 1.5-2% کا جو سود کا مارجن تھا وہ کس نے کمیشن کھایا تھا. اسحاق ڈار کوئی چوچا تو نہیں تھا، بچہ تو نہیں تھا کہ اس نے اتنا مہنگا دے دیا. یہ کمیشن کی گیم تھی ساری. اس قرضے کو ادا کرنے کے لیے پاکستان نے اس سال قرضہ لیا ہے دوبارہ، اور 8.25% کے مقابلے میں پاکستان نے 5.5% پہ قرضہ لیا ہے. تو اب سمجھ لیجئے تقریباً 2.25% ہم نے شرح سود میں اب بچائے ہیں. تو اب اگر خدا نخواستہ کسی کے گھر کے حالات خراب ہوں اور وہ اپنے گھر کا سارا سامان بیچ دیں، بشمول اپنا گھر گروی رکھوا دے، تو مجھے بچائیے کہ اس گھر کا کوئی بھی نیا سربراہ آئے، چھوٹا بھائی کوئی اور نیا سربراہ آئے، تو اس گھر کو فوری طور پر کیسے قدموں پہ کھڑا کر سکتا ہے.